بسم الله الرحمن الرحیم بنام خدا مصلی وام سلام وار ادب و احترام دارم در خدمت تمام دوستان و عزیزان. ناظرین گرامی، ہم ایک ساتھی شیرازی کی گلستان پڑھ رہے ہیں اور گلستان ساتھی میں ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ حضرت شیخ سعدی شیرازی گلستان لکھنے کی وجوہات بیان کر رہے ہیں اور گلستان کی تاریخ پر تمجید کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اپنے زمانے کے بادشاہ عطابک قاد زنگی کی تعریف کر رہے ہیں اور اسے بتا رہے ہیں کہ گلستان تو میں نے لکھی ہے، مکمل ہو چکی ہے، لیکن جب تک عطابک قاد زنگی اسے پسند نہیں کرتا مجھے کوئی امید نہیں ہے کہ یہ کتاب اتنی معروف ہوگی اور لوگ بھی اسے پڑھیں گے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی کہتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اسے پسند نہ کرنے کی بھی کوئی وجہ نہیں ہو سکتی، اور میں نے اتنی محنت سے یہ کتاب لکھی ہے اور اس کتاب کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ عام کتابوں جیسی نہیں ہے۔ جو بھی اس کتاب کو پڑھتا ہے وہ اس سے بور نہیں ہوتا، اس میں معلومات ہیں، اس میں پند و اندرز ہیں، اس میں میری زندگی کے تجربات بات ہیں۔ تو مجھے بہت حد تک امید ہے کہ جب عطابک قاد زنگی اس کتاب کو پڑھے گا تو ضرور وہ اس سے موٹی استخراج کرے گا اور اسے بہت پسند آئے گی۔ تو جی ہاں ناظرین گرامی، اب ہم چلتے ہیں آج کے درس کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ آگے عطابک قاد زنگی کیا کہہ رہا ہے اور گلستان سعدی کے متعلق اور عطابک قاد زنگی کی کس طرح تعریف کر رہا ہے۔ تو آگے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں اسکرین پر، آپ میرے ساتھ رہیے گا، میں ذرا اسکرین کی سیٹنگ کر لوں۔ جی دیکھتے ہیں، جگر ابو سے فکر مانس کی جمالی سر پر نئی عورت و دیده یأس از پشت پای خجالت بر ندارد۔ کہتے ہیں کہ علاوہ ازیں عروس فکر من، میری فکر، میری سوچ و بچار کی دلہن، از بی جمالی سر بر نئی عورت، بد صورتی کی وجہ سے، از بی جمالی بد صورتی کی وجہ سے، سر بر نئی عورت اپنا سر نہیں اٹھائے گی، وہ دیده یأس از پشت پای خجالت بر ندارد۔ دیدے کہتے ہیں آنکھ کو، ٹھیک ہے، دیدے کہتے ہیں نگاہ کو، یاس کہتے ہیں امید کو، اور دیدے یاس اور یاس کہتے ہیں نا امیدی کو، یاس کا دل سردی اور نا امیدی، کہتے ہیں دیدے یاس اور نا امیدی کی آنکھ از پشت پائے خجالت بر ندارد، شرمندگی کے پشت پا یعنی پشت پا سے نہیں ہٹائے گی، مایوسی کی نگاہ شرمندگی کے پشت پا سے نہیں ہٹائے گی، دیدے یاس از پشت پای خجالت بر ندارد و در زمره صاحب دلان متجلی نشود، وہ در زمره صاحب دلان اور صاحب نظر لوگوں کے زمرہ میں، ان کے گروپ میں، متجلی نشود، متجلی شدن ہوتا ہے روشن شدن، چمکنا، متجلی نشود روشن نہیں ہوگی، مگر آن گہ کے متحلی گردد، یہ لفظ چیک کر لیتے ہیں، متحلی نہیں متحلی، آراستے شدے، زیوردار، زینت یافتہ، متحلی شدے، کہتے ہیں کہ اس وقت تک میری جو کتاب ہے وہ پسند نہیں آئے گی اور صاحب نظر لوگوں کی جماعت اس سے روشن نہیں ہوگی جب تک، مگر آنگاہ کے متحلی گردد بالزیور قبول امیر کبیر عالم عادل مؤید مظفر منصور ظہیر، کہتے ہیں آنگاہ جب تک یہ متحلی گردد، جب تک وہ آراست نہیں ہوگی، یعنی کہ آراستہ نہیں ہوگی، سجے گی نہیں، بالزیور قبول امیر کبیر عالم، جب تک امیر کبیر عالم انسان، ٹھیک ہے، اس وقت تک جب وہ اس کو قبول نہیں کرے گا، اس کو پسند نہیں کرے گا، یعنی بادشاہ اس کو قبول نہیں کرے گا، اس وقت تک میری کتاب وہ خوبصورت دکھائی نہیں دے گی، لوگوں کو پسند نہیں آئے گی، متحلی گردیدن یعنی پسندیدن یا آراستے شدن، ٹھیک ہے، آراستے شدن، متحلی گردیدن۔ امیر کبیر عالم عادل جو عادل ہے، مؤید جس کی تائید کی گئی ہے، وہ مظفر جو کامیاب ہے، منصور جس کی نصرت کی گئی ہے، ظہیر جس کی مدد کی گئی ہے، سریر سلطنت، وہ سریر کہتے ہیں، ویسے سریر تو بستر کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پہ ہم چیک کر دیتے ہیں کہ سریر کا مطلب کیا ہے۔ سریر تخت پادشاہی، ٹھیک ہے، سریر کہتے ہیں تخت پادشاہی، مسند، سریر سلطنت جس کا جو تخت سلطنت ہے
ظہیر سلطنت، سریر سلطنت، بے بخش ظہیر سلطنت، سریر سلطنت جو سلطنت کے تخت کا مددگار ہے، وہ مشیر تدبیر مملکت، اور مملکت کی تدبیر کا مشیر ہے، کہف الفقراء، کاف کہتے ہیں جائے پناہ کو، ٹھیک ہے، کاف کہتے ہیں جائے پناہ کو، جو غریبوں اور فقراء کی جائے پناہ ہے، ملاذ الغرباء، اس کی تلفظ دیکھ لیتے ہیں، ملاذ ہے ملاذ، ملاذ بھی کہتے ہیں پناہ کو، پناہ کا یا قلعہ یا دیش، ملجا، ملاذ الغرباء جو غرباء کی پناہ گاہ ہے، مربی الفضلاء، اور فضلاء کی تربیت کرنے والا ہے، یہ فضلاء کو پالنے والا ہے، مربی کہتے ہیں پالنے والے کو، تربیت کرنے والے کو، محب الاتقیاء متقیوں کا دوست ہے، افتخار آل پارس، آل پارس کا افتخار ہے، فخر ہے، یمین الملک، ملک کا دایاں ہاتھ ہے، ملک الخواص جو مقرب، ملک الخواص جو بادشاہ ہے، مقربان بارگاہ کا سردار ہے، ملک الخواص، خواص کہتے ہیں خاص لوگ، ملک کہتے ہیں بادشاہ کو، جو بادشاہ کا یعنی کہ خاص قسم کا سردار ہے، ملک سردار الخواص خاص سردار ہے، فخر الدولہ جو فخر الدولہ ہے، والدین، فخر الدولہ والدین، اور دولت اور دین کے لیے فخر کا باعث ہے، غیاث الاسلام، اسلام کی مدد کرنے والا ہے، والمسلمین، اور مسلمانوں کی، عمدۃ الملوکی والسلاطین، بادشاہوں اور سلاطین کے لیے وہ قابل اعتماد ہے، عمدۃ قابل اعتماد ہے، اس پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے، ابو بکر بن ابی نصر، جس کا نام ابو بکر بن ابی نصر ہے، اطال اللہ عمرہ، اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں اضافہ کرے، و اجل قدرہ، اور اس کا مرتبہ بڑھائے، و شرح صدرہ، اور اس کا سینہ کھولے، وضاعف اجرہ، اس کے اجر میں دو برابر اضافہ کرے، کہ ممدوح کے اکابر افاقشت، کہ وہ دنیا کے بزرگوں کا، اکابر افاق دنیا کے بزرگوں کا، ممدوح کرنے والا ہے، حمد کرنے والا ہے، وہ اس میں دنیا کے جتنے بھی اکابر ہیں ان کی حمد اس شخص میں شامل ہے، اور مجموع مکارم الاخلاق، اور عمدہ اخلاق کا مجموعہ ہے، ٹھیک ہے، تو بہت ساری چیزیں عطا سعد زنگی کی، ابو بکر بن ابی نصر عطا سعد زنگی کی انہوں نے تعریف کی ہے، اور کہا ہے کہ میری جو کتاب ہے وہ قابل قبول ہو ہی نہیں سکتی جب تک اس زمانے کے بادشاہ جس کی یہ تمام تعریفیں اس نے بیان کی ہیں، اس کو معید بھی کہا ہے، اس کو مظفر بھی کہا ہے، منصور بھی کہا ہے، ظہیر سریر سلطنت بھی کہا ہے، مشیر تدبیر مملکت کا، خاف الفقراء، ملاذ الغرباء، مربی الفضلاء، محب الاتقیاء، افتخار آل فارس، یمین الملک، ملک الخواص، فخر الدولہ والدین، غیاث الاسلام والمسلمین، عمدۃ الملوک والسلاطین، ابو بکر بن ابی نصر اطال اللہ عمرہ واجل قدرہ وشرح صدرہ وضاعف اجرہ، کہ ممدوح اکابر افاقشت و مجموع مکارم الاخلاقشت، ٹھیک ہے، اتنی ساری تعریفیں انہوں نے کی ہیں، اور کوئی جھوٹی تعریفیں نہیں کی، انہوں نے اچھی تعریفیں کی ہیں، اور اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ شیخ سعدی شیرازی اس زمانے کے بادشاہ سے کتنا پیار کرتے تھے، کتنی محبت کرتے تھے، اور ان کو اپنا سب کچھ سمجھتے تھے، اور کتاب کی بارے میں یہ لکھا کہ میں نے اگرچہ بہت محنت سے یہ کتاب لکھی ہے، اور یہ گلستان ہے، یہ مر جانے والی نہیں ہے، یہ سدا بہار رہے گی، لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے پھر اس زمانے کے بادشاہ کی بھی تعریف کی، اور اس کو بھی کہا کہ اگر آپ کو یہ کتاب پسند آئی تو پھر تو مجھے 100% یقین ہے کہ یہ کتاب شکر آفاق کتاب ہوگی، اور پوری دنیا میں اس کا ڈنکا بجے گا۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ ہر قصہ یہ عنایت اوست، گناہش طاعت است و دشمن دوست، وہ کہتے ہیں کہ ہر قصہ یہ عنایت اوست، جو اس کی ہر سائے عنایت ہر کوئی جو اس کی عنایت کے سائے میں ہے، یعنی اس کی مہربانی، اس کے کرم کی، اس کے لطف کی سائے میں ہے، گناہش آتش و دشمن دوست، وہ کہتے ہیں کہ اس کا گناہ بھی عبادت ہے، و دشمن دوست، اور اس کا جو دشمن ہے وہ بھی دوست ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جو بھی عطا سعد زنگی کا کے سائے سلطنت میں زندگی گزارا ہے، وہ اتنا مہربان انسان ہے، اتنا یعنی اتنا کیئر کرنے والا ہے، اتنے عنایت کرنے والا ہے کہ جو بھی اس کے سایہ سلطنت میں زندگی گزارا ہے، اس کا ہر گناہ، اس کی ہر خطا وہ بخش دیتا ہے،
اور اس کے جو دشمن ہوتے ہیں وہ بھی اس کے دوست ہو جاتے ہیں. تو یہ ان کی مدح بیان کر رہے ہیں رابق سعد زنگی کی. لکھتے ہیں کہ بے ہر یک از سایر بندگان حواشی خدمتی متعین است. اگر در ادای برخی از آن تعاون و تکاسل روا دارند در معرض خطاب آیند در محل عطاب. کہتے ہیں کہ بے ہر یک از سایر بندگان، ہر بندے پر جو تیرے رعایا میں شامل ہے، ہر ایک بندے پر، و بندگان حواشی، حاشیہ نشینوں پر جو غریب فقراء ہیں ان پر، وہ خدمتی متعین است، تیری خدمت کرنا مقرر ہے، یعنی تیری اطاعت کرنا مقرر ہے، تیری اطاعت کرنا ضروری ہے ہر ایک شخص کے لیے جو تیری سلطنت میں رہتا ہے. سائر بندگان حواشی جو حاشیہ نشین ہیں چاہے وہ غلام ہے یا حاشیہ نشین ہے. اگر در ادا یہ برخی از آن تعاون و تکاسل روا دارند، کہ اگر ان میں سے بعض لوگ، تعاون کہتے ہیں سستی کو، اور تکاسل بھی سستی اور تنبلی، اگر وہ تیرے حقوق، تیری اطاعت کرنے میں وہ سستی کا شکار ہوں، در معرض خطاب آئیں تو ان سے جواب طلب کیا جائے گا. بدر محل عطاب، اور وہ محل عطاب آئیں گے اور ان کی سرزنش ہوگی اور ان سے پوچھ گچھ کی جائے گی. مگر برخون طائفی درویشان کے شکر نعمت بزرگان والے واسطے، لیکن صرف وہ طائفہ درویشان یعنی درویشوں کا وہ گروہ کہ شکر نعمت بزرگان والے واسطے، جن پر بزرگان کی نعمت کا شکر کرنا واجب ہے. ذکر جمیل و دعائی خیر و ادائی چنین خدمتی در غیبت اولاد چھشت. کہتے ہیں کہ بہتر ہے کہ یہ ذکر کرنا، ذکر جمیل و دعائی خیر، اور یہ دعا خیر کرنا، و ادائی چنین خدمتی، اور ایسی خدمت ادا کرنا در غیبت اولاد چھشت، یعنی غیبت میں، غیر موجودگی میں ان درویشوں کی خدمت کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے لیے دعائے خیر کرنا غیبت میں، سامنے نہیں، یہ زیادہ اچھی بات ہے کہ در حضور کے بجائے اس کے کہ حضور میں یہ سامنے ہی خدمت کی جائے. جیسے آج کل لوگ چھوٹا سا کام کسی کے لیے کرتے ہیں تو وہ دکھاوا بہت زیادہ کرتے ہیں. اسی طرح شیخ سعدی شرازی بھی کہتے ہیں کہ دکھاوا خدا تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. جب بھی فقراء یا درویشوں کی خدمت کی جائے یا ان کو کوئی چیز دی جائے، ان کے لیے دعائے خیر کی جائے، تو وہ غیبت میں کی جائے، غیر موجودگی میں کی جائے، یعنی ایسے کی جائے کہ دائیں ہاتھ سے کیا جائے اور بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہ ہو، تو یہ زیادہ اچھی بات ہے. اگر لکھتے ہیں کہ در اون بے تصنع نزدیک است با این از تکلف دور. وہ کہتے ہیں کہ اگر سامنے کی جائے تو وہ تصنع یہ زیادہ نزدیک ہوتا ہے، اور اگر چھپ کے کی جائے تو وہ تکلف سے دور ہوتا ہے. تو یہ بہت اچھی بات ہے. یہ ہمیں بھی اپنی عادت بنانی چاہیے کہ جب بھی ہم کسی فقیر یا درویش انسان کی مدد کرتے ہیں، نصرت کرتے ہیں، یا اس کے لیے کوئی دعائے خیر کرتے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بجائے اس کے کہ ہم لوگوں کو دکھا کے یہ کام کریں، ہمیں خاموشی سے خدمت کرنی چاہیے. پھر آگے اطابق سعد زنگی کی تعریف کریں ہیں. شعر میں آپ لکھتے ہیں پشت دوتایی فلک راست شد از خرمی چو تو فرزند زاد مادر ایام را. وہ کہتے ہیں پشت دوتایی فلک راست شد از خرمی. وہ کہتے ہیں کہ آسمان کی کج کمر جو ہے، اوپری کمر، پشت دوتایی فلک راست سیدھی ہو گئی، از خرمی خوشی سے، چون تو فرزند زاد مادر ایام را، جب اس زمانے نے تیرے جیسا بیٹا پیدا کیا تو آسمان نے بھی خوشی سے نعرہ مارا، اور آسمان بھی اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے سیدھا کھڑا ہو گیا، اور اس کے اندر جو کجی ہے وہ بھی دور ہو گئی. تو اطابق سعد زنگی کی تعریف کر رہے ہیں، اور پھر اگلے شعر لکھتے ہیں حکمت محض است اگر لطف جہاں ناپرین آس کند بندی مسلط عام را. حکمت محض است، یہ محض اور محض حکمت ہے اگر لطف جہاں ناپرین، اگر اس زمانے کو، اس جہان کو پیدا کرنے والے کی مہربانی ہے کہ وہ خاص کند بندی ایک عام سے انسان کو خاص بندہ بنا دیتا ہے، مصلحت عام را، عام لوگوں کی مصلحت کے لیے، عام لوگوں کے لیے. وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص مصلحت ہے، اللہ تعالیٰ کی خاص حکمت ہے کہ وہ ایک عام انسان کو عام خاص بنا دیتا ہے، عام لوگوں کے مصلحت کے لیے، عام لوگوں کی خدمت کے لیے. تو وہ اطابق سعد زنگی کی تعریف کر رہے ہیں کہ وہ ایک انسان ہے اور تمام عوام، تمام رعایا عام ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے محض اور محض حکمت کے تحت
تمہیں خاص انسان بنایا ہے، خاص انسان چنا ہے، اور اللہ تعالیٰ ضرور تم سے کوئی بڑا کام لینا چاہتا ہے۔ لکھتے ہیں دولت جاوید یافت ہر کے نکو نام زیست ایس اکبش ذکر خیر زندے کنت نام را۔ کہتے ہیں کہ دولت جاوید یافت، اس نے ایک بہت بڑی دولت، ہمیشہ رہنے والی دولت، ہمیشہ رہنے والی یعنی کہ اس نے خزانہ پا لیا، ہر کے نکو نام زیست، جو ایک نیک نام، ایک اچھی زندگی گزار کے گیا، اور ایک جس نے نیک نامی سے زندگی گزاری اس نے ایک لازوال نہ ختم ہونے والی دولت حاصل کر لی۔ از اکبش ذکر خیر زندے کنت نام را، کہ اس کے جانے کے بعد، از اکبش یعنی اس کے بعد، ذکر خیر زندے کنت نام را، کہ اس کا نام ہمیشہ خیر کے ساتھ یاد کیا جاتا رہے۔ تو تعبق ساتھ زندگی کی تعریف کر رہے ہیں کہ تم نے ایک بہت اچھی زندگی گزاری ہے اور گزار رہے ہو، اور اس سے اچھی کیا بات ہے کہ جب تم چلے جاؤ گے تمہارا نام یاد رہے گا اور لوگ تمہیں ذکر خیر سے یاد کریں گے۔ اب پتہ نہیں اسکرین پر یہ آ رہا ہے یا نہیں، صحیح ہمارا لگا شعر پڑھتے ہیں، آخری شعر ہے۔ وصف تھوڑا گر کنن گر نکنن اہل فصل حاجت مشاط نیست روی دل آرام را۔ وہ کہتے ہیں کہ تیری تعریف گر کنن ور نکنن اہل فصل، اگر اہل فصل تیری تعریف بیان کریں یا نہ، حاجت مشاط نیست روی دل آرام را۔ وہ کہتے ہیں کہ مشاطے کہتے ہیں نہیں کرنے والے کو ویسے کہتے ہیں، لیکن فارسی میں مشاطے بیوٹیشن کو کہتے ہیں جو خوبصورت بناتی ہے اور بناؤ سنگار کرتی ہے یا خوبصورت بناتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ حاجت مشاطے نیست روی دل آرام را، یہ جو خوبصورت چہرہ ہے، روی دل آرام، خوبصورت چہرے کو بناؤ سنوار کرنے والے شخص کی یا کسی بیوٹیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ یہی کہنا چاہتے ہیں کہ تم خود اتنے خوبصورت ہو، تمہیں کسی اہل فضل کی جو فضلاء ہیں ان کی تعریف کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ تمہاری خوبیاں بیان کریں۔ یعنی تم سیرت میں بھی اعلیٰ درجے کے رتبے پہ فائز ہو، اعلیٰ درجے پہ فائز ہو، اور اپنی خوبصورتی میں بھی تمہارا کوئی جوڑ نہیں، تمہیں کسی بیوٹیشن کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں کسی آرائش گر کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں کسی بناؤ سنگار کرنے والے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تمہارا جو چہرہ ہے وہی بہت خوبصورت ہے اور حسین چہرے کے تم مالک ہو۔ ناظرین گرامی، آج کے اس درس میں ہم نے کافی کچھ پڑھ لیا، کچھ پیراگراف بھی پڑھے، کچھ اشعار بھی پڑھے، جس میں تعبق سعد زنگی کی حضرت شیخ سعد شہرازی نے تیری تعریف کی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے لیکچر میں ہم 92 پیراگراف سے شروع کریں گے۔